السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسکیری اردو وتھ ردا۔ آپ سب کو میری طرف سے میرے چینل پہ ویلکم۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش و آباد ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور ہارر سٹوری لے کر آئی ہوں جو ہمیں نعیم شیئر کر رہے ہیں لاہور سے۔ تو چلتے ہیں نعیم کی زبان ہی سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام نعیم ہے اور میں لاہور پہ رہتا ہوں۔ بیسیکلی میں لاہور کے ایک بہت بڑے قبرستان کا گورکن بھی ہوں۔ میں قبرستان کا نام مینشن نہیں کروں گا، اور اس قبرستان کے اندر ہمارا ایک چھوٹا سا گھر ہے، میں وہیں رہتا ہوں۔ میرے ساتھ میری 2 بہنیں بھی رہتی ہیں جو ابھی ان میرڈ ہیں۔ ہمیں اس قبرستان کے اندر رہتے ہوئے تقریباً 15 سال گزر چکے ہیں، اور ہمارے ماں باپ کی قبر بھی یہی ہے۔ کافی ٹائم اس گھر پہ گزر چکا ہے ہمیں، لیکن ہمارے ساتھ کبھی بھی کچھ ایسا نہیں ہوا۔ لیکن کچھ ٹائم پہلے ایک ڈیڈ باڈی آئی تھی، میں نے اس کو دفنانے کا انتظام کیا۔ وہ ڈیڈ باڈی میرے دوست کے ماموں کی بیٹی کی تھی، اور وہ کافی ینگ ڈیڈ باڈی تھی۔ عصر کی نماز کے بعد اس کو دفنایا۔ میں بہت شوق تھا جب پتہ چلا کہ وہ لڑکی اتنی ینگ تھی۔ موت کا ریزن پوچھا تو اس کے گھر والوں نے بتایا کہ اس نے خودکشی کی تھی۔ خیر، اس کو دفنا دیا گیا۔ اب اسی رات آدھی رات کو ہمارے گھر کے دروازے پہ کافی زور زور سے دستک ہونے لگی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ اندھیرا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ میں نے پھر دروازہ بند کر دیا اور آ کے لیٹ گیا۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے 15 سے 20 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے میری بہنوں کے کمرے سے کافی چیخو پکار کی آواز آنے لگی۔ جب میں نے جا کے دیکھا تو میں دیکھتا ہوں کہ میری چھوٹی بہن بے ہوش گری ہوئی ہے اور بڑی بہن اس کے پاس بیٹھ کے چیخ رہی ہے۔ میں نے اپنی بڑی بہن سے پوچھا کہ چھوٹی بہن کو ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ جو گری ہوئی ہے۔ اس نے بتایا، میں سو رہی تھی، مجھے کسی کے بات کرنے کی آواز آنے لگی۔ میں اٹھی تو میں نے دیکھا یہ بیٹھی ہوئی کسی سے عجیب و غریب زبان پہ بات کر رہی تھی۔ میں نے اسے آواز دی پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں اٹھ کے لائٹ کھولی اور اس کی طرف آئی۔ جب آئی اور میں نے اس کو ہلانے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا اس کا چہرہ بہت وحشتناک ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھیں۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی کا ورد کرا، یہ گری اور گر کے بے ہوش ہو گئی۔ خیر، پھر اس کو اٹھا کے بستر پہ لٹایا۔ اسے ہوش نہیں آ رہا تھا، کافی ٹائم گزر چکا۔ کافی ٹائم کے بعد جا کے اس کو ہوش آیا تو اس سے میں نے پوچھا۔ اس نے کہا کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں، بس یہ کہہ رہی تھی اس کے کندھوں پہ بہت درد ہے۔ جیسے تیسے کر کے اسے سلایا۔ اگلے دن وہ جب اٹھی تو بالکل نارمل تھی۔ اب شام ہو رہی تھی تو میں اور میری بڑی بہن بیٹھے ہوئے تھے۔ میری بڑی بہن اٹھی اور اٹھ کے چائے بنانے لگ گئی۔ میں آن لائن پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا ہوں تو میں اپنا لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوا تھا، اور میری چھوٹی بہن بھی وہیں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ مغرب کی اذانیں سٹارٹ ہو گئی۔ مغرب کی اذان سنتے ہی اسے پتہ نہیں کیا ہوا، وہ اٹھی اور گیٹ کھول کے باہر نکل گئی۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں بھی اس کے پیچھے گیا۔ جب میں باہر گیا تو میں نے دیکھا میری چھوٹی بہن اسی لڑکی کی قبر پہ کھڑی ہو کے رو رہی ہے جس لڑکی نے خودکشی کری تھی۔ میری بہن اپنے قابو سے باہر تھی۔ میں نے بڑی ہی مشکلوں سے اسے سنبھالا۔ مغرب کی اذانیں ابھی تھمی تو وہ گری اور گر کے بے ہوش ہو گئی۔ اب میری سمجھ آ گئی تھی کہ یہ چکر کچھ اور ہے۔ میں نے اپنے دوست سے بات کی تو اس نے مجھے ایک نوری بابا کا بتایا۔ جب ان بابا سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں کل خود آؤں گا گھر تمہارے عصر مغرب کے دوران۔ میری بہن کی طبیعت کافی خراب تھی، وہ اٹھتی اور چیخیں مارتی اور دوبارہ بے ہوش ہو جاتی۔ اگلے دن بابا عصر کے بعد ہمارے گھر آئے۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے میری بہن کو دیکھا، پھر اس لڑکی کی قبر کو بھی جا کے دیکھا تو انہوں نے بتایا اس لڑکی کی موت صرف خودکشی سے نہیں ہوئی، اس پہ بے حد جنات کا بسیرا تھا، اور انہی جناتوں نے جان لی تھی اس کی لڑکی کی۔ جب اس کی موت ہو گئی تو اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ یہاں بھی آ گئے، تو ان کی تمہاری بہن پہ جب نظر گئی تو اس پہ بھی بسیرا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ بہتر یہی ہوگا اگر اپنی بہن کی زندگی چاہتے ہو تو یہ گھر چھوڑ دو۔ میں ابھی پانی دیتا ہوں، گھر کے چاروں کونوں پہ ڈال دو، اور خیال رکھو جب تک یہ تعویذ نہ پہنے باہر نہ جائے۔ میں اگلے دن تمہیں تعویذ دوں گا، اپنی بہن کے گلے پہ ڈال دینا۔ پھر اگلے دن انہوں نے میری بہن کے گلے پہ تعویذ ڈالنے کے لیے دیا۔ جب وہ جا کے تھوڑی نارمل ہوئی
میں نے پھر وہ قبرستان والا گھر چھوڑ دیا۔ اب میری بہن بالکل تو ٹھیک نہیں، لیکن پھر بھی کافی حد تک ٹھیک ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری بہن کے لیے دعا کریں، ابھی بھی وہ سوتے ہوئے ڈر سی جاتی ہے۔ تو یہ تھی میری بہن کی ایک سچی کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے چینل پہ ضرور شیئر کریے گا۔ بہت شکریہ نعیم آپ کا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کی بہن کے لیے دعا کریں۔ اور یہ تھی ان کی سٹوری جو انہوں نے مجھ سے شیئر کی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ لوگ بھی مجھے اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں ایک واٹس ایپ نمبر ہے، اس واٹس ایپ پر آپ مجھے اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں، وائس نوٹ کے ذریعے، میسج کے ذریعے۔ اور اپنا بس بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ بہت جلد ایک نئی سٹوری کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔